بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور طلاق صریح کے بعد ایک اور طلاق ہے جس کو بولتے ہیں طلاق بائن۔ طلاق بائن کا حکم بعد میں بتاتا ہوں۔ طلاق بائن طلاق کنایہ ہیں، یعنی جو اشاروں اور کنایوں کے ذریعے سے بیوی کو ہیر پھیر کے لفظوں سے طلاق دی جائے، اس طرح اب تو اپنا سامان اٹھا لے، اب میرا تیرا رشتہ ختم ہو گیا، اپنے بچوں کو لے جا، اور تیری رسی اب تیرے پہ ہے، میں نے تجھے بالکل سارے تعلقات منقطع کر لیے، اب ماں باپ کو بہن بھائیوں کو فون کر لے، وہ سامان جہاں سے اٹھا لیں، اب کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آنا، میں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا اور میں آپ کو اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کو بولتے ہیں طلاق بائن۔ اور طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور طلاق بائن سے اگر ایک دفعہ کہنے سے ایک کی نیت کی ہو تو نکاح ٹوٹ جائے گا اور عدت کے اندر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور جبکہ بعد میں نکاح ہونے کے بعد اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا۔ تو یہ جو طلاق بائن ہے یہ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جب لڑائی بھڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ انسان کی ہو جاتی ہے کھٹ پٹ، تو صحابہ کرام میں بھی ہو جاتی تھی، آپس میں میاں بیوی ہیں، ظاہر ہمیشہ اکٹھا رہنا ہوتا ہے، تو یہ کام آدمی کبھی بھی نہ کرے۔ طلاق کا لفظ مذاق میں بھی نہ بولے، نہ صراحتاً اور نہ کنایتاً اشارتاً۔ باقی اس کے علاوہ اور چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ بیوی بہترین سہارا ہیں، بچے مستقبل ہیں، مستقبل کا سہارا ہے، بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بچے ذہنی طور پہ معذور مجبور ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، مفلوج ہو جاتے ہیں، بیوی بیچاری اپنی عزت کے اعتبار سے وہ مفلوج ہو جاتی ہے، بعض تو ٹینشن لے لے کے ان کو موت واقع ہو جاتی ہے، فالج پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ طلاق صریح اور نہ ہی طلاق بائن دیں۔ جس تک یہ پیغام جائے، جب گھر میں نباہ نہ ہو رہا ہو تو کسی عالم سے، امام سے، مفتی سے مشورہ کریں، پھر اس کے بعد جا کر اگلا قدم اٹھائیں۔